اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہادی صحت میں ویلکم۔ میرا نام حکیم ناصر منہاس ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کو جس مردانہ بیماری کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے ویریکوسیل۔ ویریکوسیل کیا ہے، اس کے کتنے گریڈز ہیں، اس کے اسباب اور علامات کیا ہیں اور طب میں اس کا کیا علاج ہے۔ ویریکوسیل ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سے مرد مردانہ بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر دو ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب ہوتا ہے اور ایک بائیں جانب ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹیکلز ایک تھیلی کے اندر موجود ہوتے ہیں جسے ہم سکاٹم کہتے ہیں۔ ویریکوسیل سے مراد ٹیسٹیکلز کے گرد جو سکاٹم کے ساتھ وینز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے۔ سکاٹم سے مراد انسانی جسم کی وہ تھیلی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر لیفٹ ٹیسٹیکلز کی وینز میں ہوتا ہے۔ ویریکوسیل ایک کافی کمپلیکس ٹرم ہے۔ انسان کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں ٹیسٹیکلز شامل ہوتے ہیں۔ یہ ٹیسٹیکلز کے گرد ڈھیلی سکن سکاٹم میں موجود ہوتی ہے۔ ان ٹیسٹیکلز میں ریپروڈکٹیو سیلز یعنی کہ سپرمز بنتے ہیں۔ انہی ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹوسٹیرون بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون آپ کے مسلز کی طاقت اور سیکشول قوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سکاٹم ہمارے ان ٹیسٹیکلز کو ٹھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپرمز پروڈکشن کے لیے ٹمپریچر موزوں رہتا ہے۔ ہر سکاٹم ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں۔ سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی وینز ہوتی ہیں، وہ وینز جن میں سپرمز ٹریول کرتے ہیں اس کو واس ڈیفرنس کہتے ہیں۔ جبکہ ایک وین جس کا نام ٹیسٹیکولر آرٹری ہے، یہ خون کو ٹیسٹیکل سے واپس پیمنیفورم پلیکسس سے خون ٹیسٹیکل وینز میں جاتا ہے۔ وینز میں ون وے وال سیلز ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز کو جانے سے روکتے ہیں۔ جب ٹیسٹیکل وینز میں موجود والو ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جب یہ کام صحیح انجام نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے خون واپس ٹیسٹیکل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بائیں طرف کی وینز دائیں طرف کی وینز کی نسبت زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں، خون کی اس حرکت کی وجہ سے پیمنیفورم پلیکس کی وینز پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹیکلز کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ ٹیسٹیکلز کے لیے سپرم کی پروڈکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانجھپن کا باعث بنتی ہے۔ سپرم کے علاوہ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی تعداد کو بھی کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کئی سیکشول مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویریکوسیل سپرم کی تعداد اور مقدار دونوں پر اثر کرتا ہے۔ ٹیسٹیکلز کو ایک خاص مقصد کے تحت جسم سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ انسانی جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکلز کا درجہ حرارت باقی جسم سے 1 سے 2 سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ویریکوسیل کے گریڈز کے بارے میں۔ ویریکوسیلز کے 5 گریڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریڈ 1 کے بارے میں۔ گریڈ 1، ویریکوسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکلز میں نسوں کے اندر خون کا دورانیہ ریورس نہیں ہوتا۔ اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویریکوسیل نظر نہ آئے اور نہ ہی معالج کو محسوس ہو تو وہ گریڈ 1 ویریکوسیل ہے۔ گریڈ 2، اگر لیٹنے پر ویریکوسیل محسوس نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے پر ویریکوسیل محسوس ہوتا ہے تو وہ گریڈ 2 ہے۔ گریڈ 3، اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویریکوسیل محسوس ہو تو وہ گریڈ 3 ہے۔ اگر ویریکوسیل کی وینز میں سوجن ہے، اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویریکوسیل کی جو وینز ہیں اگر ان کا ڈائیمیٹر 2 mm سے اوپر ہے وہ ویریکوسیل کا گریڈ 3 یا 4 ہے۔ اگر ویریکوسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکلز میں نسوں کے اندر خون کا دورانیہ ریورس ہوتا ہے تو یہ ہائر ویریکوسیل کے گریڈ 3 یا 4 میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ گریڈ 4 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے پر دور سے وینز نظر آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہے تو وہ گریڈ 4 ہے۔ گریڈ 5، اگر ٹیسٹیکلز کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے تو اس کو گریڈ 5 کہا جاتا ہے۔ ایسی کسی بھی صورت میں فوراً اپنے سپرم کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹوسٹیرون لیول چیک کروائیں۔ ویریکوسیل کی مندرجہ ذیل علامات ہیں: ٹیسٹیکلز میں درد ہونا، ٹیسٹیکلز میں چبھن کا ہونا، ٹیسٹیکلز کی تھیلی کے نزدیک سوجن سکاٹم کے اندر ورم۔ اس بیماری میں خصیوں کے اوپر ایک غبار سا معلوم ہوتا ہے جو نیچے سے کھلا ہوا اور اوپر سے تنگ اور گرہ دار ہوتا ہے۔ مریض میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مریض ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ ویریکوسیل کے اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 15 سے 30 سال کے درمیان مردوں کو ویریکوسیل ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ جو مرد زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ وزن اٹھانے سے بائیں جانب کی ٹیسٹیکل وینز افیکٹ ہوتی ہیں۔ گردے کی خرابی، معدے کی خرابی، قبض، بواسیر، خون کا گاڑھا پن یا خون میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، ایسے لوگ جن کو موٹاپے کی بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مرض ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ یہاں میں ناظرین کہنا چاہوں گا کہ طب میں ویریکوسیل کا علاج
ہربل علاج بہت اچھا ہے، بڑا مؤثر ہے، جو کہ ویریکوسیل کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا ناظرین کہ طب میں ویریکوسیل کا علاج ہربل طریقہ علاج ہی سب سے زیادہ پر اثر طریقہ علاج ہے، جو کہ ویریکوسیل کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ قدرتی طریقہ علاج ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹس مستقل ہیں۔ ہادی دواخانہ پر میڈیکل رپورٹس کی مدد سے مریض میں مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور مرض میں ویریکوسیل کی نوعیت کا معلوم کیا جاتا ہے۔ ہادی دواخانہ پر بغیر آپریشن ویریکوسیل کا 100% کامیاب علاج کیا جاتا ہے۔ ہادی دواخانہ پر ویریکوسیل کے اصل اسباب کو مد نظر رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ویریکوسیل کے علاج کے بعد اولیگوسپرمیا نیکروسپرمیا کی بیماری سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر آج ہی ہادی دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا علاج کروائیں۔ اللہ حافظ۔